ہم ڈیجیٹل ڈائنامکس کے یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم گوگل کے فنڈامنٹل آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس کو اردو میں لائے ہیں، جو کہ گوگل کا فری کورس ہے اور اوریجنلی انگلش میں اویلیبل ہے۔ اس کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کورس میں ووکیبلری بھی شامل ہے۔ ہم ماڈیول 2 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ماڈیول ایک ایسا سیلف کنٹین یونٹ ہے جو کسی اسپیسیفک ٹاپک یا ایریا آف نالج کو کور کرتا ہے۔ ماڈیولز اکثر آن لائن کورسز اور ٹریننگ پروگرامز میں استعمال ہوتے ہیں تاکہ کمپلیکس ٹاپکس کو سمالر اور آسانی سے سمجھنے والے سیگمنٹس میں بریک ڈاؤن کیا جا سکے۔ سیلف کنٹین یونٹ کا مطلب ہے ایک ایسا یونٹ جو اکیلے میں پوری طرح سے خود کافی ہے اور دوسرے یونٹ کی مدد کے بنا اپنا کام کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماڈیول خود اپنے اندر ساری ضرورت کی چیزیں شامل کر کے ایک اسپیسیفک ٹاسک یا پرپز کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس ماڈیول کا ٹائٹل یور فرسٹ اسٹیپ ان آن لائن سکسیس ہے، مطلب آن لائن کامیابی میں آپ کے پہلے قدم۔ ایک بزنس کو آن لائن پروموٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ڈیجیٹل چینلز کیسے کام کرتے ہیں، کون سے آپشنز آپ کے لیے سب سے بہتر ہیں اور کیسے ایک کلیئر پلان یا اسٹریٹجی بنائی جائے جو آپ کو اپنے گولز حاصل کرنے اور اپنے ریزلٹ کو جانچنے میں مددگار ہوں گے۔ اس پیسج میں ایڈوائس یا ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اپنے بزنس کو آن لائن پروموٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ڈیجیٹل چینلز کیسے کام کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو اپنے بزنس کے لیے صحیح چینل چوز کرنے اور افیکٹو مارکیٹنگ کمپینز بنانے میں مدد ملے گی۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کے لیے کون سے آپشن سب سے بہتر ہیں۔ یہ آپ کے بجٹ، آپ کے ٹارگٹ آڈینس اور آپ کے بزنس گولز پر ڈیپینڈ کرے گا۔ آپ ایک کلیئر پلان یا اسٹریٹجی تیار کریں۔ اس پلان میں آپ کے گولز، آپ کی ٹارگٹ آڈینس اور گولز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے استعمال کرنے والے طریقے شامل ہونے چاہیے۔ اپنے ریزلٹ ٹریک کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیا کام کر رہا ہے اور کیا نہیں۔ اس سے آپ کو اپنے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو ٹائم کے ساتھ ریفائن کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ یہ سٹیپس فالو کر کے آن لائن مارکیٹنگ کے لیے ایک اسٹریٹجک اپروچ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور افیکٹو کمپین بنا سکتے ہیں جو آپ کو اپنے بزنس گولز حاصل کرنے میں مدد کریں گے۔ ہم ووکیبلری میں وہ ورڈ سیکھیں گے جو اوریجنل انگلش پیسج میں استعمال ہوئے ہیں۔ پروموٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز یا مال کی انفارمیشن دینا اور اسے ایڈورٹائز کرنا تاکہ اس کی سیلز یا پبلک اویئرنیس یعنی عام لوگوں میں انفارمیشن کو بڑھایا جا سکے۔ مطلب کہ آپ کسی سروس یا پروڈکٹ یا بزنس کو لوگوں تک پہنچانے اور بیچنے کے لیے انفارمیشن دینا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ آن لائن کا مطلب ہوتا ہے کسی کمپیوٹر نیٹ ورک جیسا کہ انٹرنیٹ میں کنیکٹڈ یا جڑے ہوئے ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی ڈیوائس جیسے کہ کمپیوٹر، اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے آن لائن سروس یا ریسورسز تک پہنچ سکتے ہیں۔ آن لائن ہونے کا مطلب ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر اویلیبل انفارمیشن، اپلیکیشن یا سروسز کا استعمال کر رہے ہیں۔ فیملیئرز کا استعمال کو کسی چیز سے واقف کرنے یا اسے سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل چینلز وہ آن لائن پلیٹ فارمز اور ٹولز جو بزنسز استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے اسپیسیفک گولز اپنی ٹارگٹ آڈینس تک پہنچا سکیں اور ان سے انگیج ہو سکیں۔ پلیٹ فارم کا مطلب ہوتا ہے وہ آن لائن یا ڈیجیٹل جگہ جہاں سے آپ اپنے کنٹینٹ، انفارمیشن یا سروسز کو پریزنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ویب سائٹس، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، موبائل ایپس ایٹسٹرا پلیٹ فارم کی ایگزامپلز ہیں۔ ٹولز کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل انسٹرومنٹ یا ریسورسز جو آپ اپنی آن لائن پریزنس کو مینیج کرنے اور امپروو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ای میل مارکیٹنگ سافٹ ویئر، انالیٹکس ٹولز اور دوسرے آن لائن ریسورسز جو آپ کو اپنی ڈیجیٹل اسٹریٹجی کو آپٹیمائز کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ مینیج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آرگنائز، سپروائز یا کنٹرول کرنا۔ آپٹیمائز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہتر بنانے کا پروسیس۔ ٹارگیٹڈ آڈینس کا مطلب ہے وہ محدود گروپ یا لوگ جنہیں آپ اسپیسیفکلی اپنے پروڈکٹ، سروسز یا میسج کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپشنز کا مطلب ہوتا ہے وہ الگ الگ چوائس جو موجود ہیں یا جن میں سے چوز کیا جا سکتا ہے۔ ایک پلان وہ تفصیلی خاکہ ہے جس میں اسپیسیفک گولز یا آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کا طریقہ واضح کیا جاتا ہے۔ اس میں مقصد تک پہنچنے کے لیے سٹیپس، ریسورسز اور ٹائم لائن ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ پلاننگ ایڈوانس میں سوچ کے رکھنا کہ کرنا کیا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کے ذریعے کروانا ہے، ان سارے کوشچن کے آنسر پلاننگ دیتی ہے۔ اسٹریٹجی ہم اسٹریٹجی ورڈ کب استعمال کرتے ہیں؟ جب دو الگ الگ گروپ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو وہ پلان بناتے ہیں
انہیں وہ بولتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے، کیونکہ آپ نے یہ پلاننگ سامنے والے کو دیکھ کر بنائی ہے کہ جب ہم کمپیٹیٹر کو دیکھ کر اس کے اکارڈنگ اپنی پلاننگ کرتے ہیں، اسے ہم اسٹریٹجی بولتے ہیں۔ گول ایک اسپیسیفک آؤٹ کم یا ٹارگٹ ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک آبجیکٹو ہے جسے آپ اچیو کرنے کے لیے پلان بناتے ہیں اور ورک کرتے ہیں۔ گولز اکثر اسپیسیفک اور میئریبل ہوتے ہیں۔ ریزلٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی ایکشن، ایکٹیویٹی یا پروسیس کا نتیجہ یا آؤٹ کم۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا اینڈ ریزلٹ یا آؤٹ کم وہ ہوتا ہے جو آپ اس کام کے بعد دیکھتے ہیں۔ اسیس کا مطلب ہے کسی چیز یا سچویشن کو ایویلویٹ کرنا، انالائز کرنا یا جج کرنا ہے۔ یہاں آپ پلان کو ایویلویٹ اور جج کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے پلان کے مطابق پروگرس ہو رہی ہے، اور اگر نہیں تو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ لیسن 1 یور آن لائن گولز میں کی لرننگ یہ ہے، آپ کے بزنس کو آن لائن لے جانے سے بہت ساری اپورچونیٹیز ملتی ہیں، لیکن اتنے سارے آپشنز کے ساتھ آپ آسانی سے ادھر ادھر بھٹک سکتے ہیں اور اپنا فوکس کھو سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں سفر کرتے وقت اسپیسیفک گولز سیٹ کرنے سے مدد مل سکتی ہے۔ یہ پیسج سجیسٹ کر رہا ہے کہ آن لائن بزنس لے جانے سے بہت ساری اپورچونیٹیز ملتی ہیں۔ سب کچھ ایک ساتھ کرنے کے بجائے بزنسز ایک اسپیسیفک گول حاصل کرنے پر توجہ دے سکتے ہیں۔ اس سے انہیں اپنے ریسورسز کو زیادہ بہتر طریقے سے تقسیم کرنے اور اپنے وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ووکیبلری میں پہلا ورڈ آفرز ہے۔ آفر کا مطلب ہوتا ہے پرووائڈ یا ٹو گیو این اپرچونٹی، کسی چیز کو دستیاب یا فراہم کرنا۔ یہاں ہم 3 ورڈز پرووائڈ، گیو اور آفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرووائڈ کا استعمال تب ہوتا ہے جب کسی ضرورت یا درخواست کے مطابق کچھ فراہم کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کے ٹیچر آپ کو پینز اور پینسل فراہم کرتے ہیں۔ جب آپ کے ٹیچرز آپ کو پینز اور پینسل فراہم کرتے ہیں جب آپ ان سے درخواست کرتے ہیں۔ پرووائڈ عام طور پر فزیکل تھنگز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گیو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ دینا۔ مثال کے طور پر جب آپ اپنے فرینڈز کو چاکلیٹ دیتے ہیں تو آپ گیو کر رہے ہیں۔ اس ورڈ سے فزیکل اور نان فزیکل دونوں قسم کی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ آفر، اس میں ایمفسس ہوتا ہے کسی کے لیے کچھ چیز کا پرپوزل یا اپورچونٹی دینا۔ آفر پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزوں کو ڈسکرائب کر سکتا ہے، اور استعمال اکثر کچھ چیز کو اپورچونٹی یا چوائس کے طور پر پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آفر فزیکل ٹرانسفر کو انڈیکیٹ نہیں کرتا۔ ورڈ اپورچونٹیز تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی کو بہتر بنانے، کچھ حاصل کرنے یا آگے بڑھنے کا چانس یا پاسبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ اس سے اکثر نیو ایکشنز، بزنس وینچرز، پرسنل گروتھ یا کیریئر ایڈوانسمنٹ کی بات ہوتی ہے۔ لوز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھو دینا یا حاصل نہیں کر پانا۔ یہ تب استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز یا مقصد کو نہیں پا سکتے یا وہ چیز یا مقصد ضائع ہو جاتا ہے۔ لوز کا اپوزٹ ون ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جیتنا۔ فوکس کا مطلب ہوتا ہے دھیان یا توجہ دینا۔ یہ ایک مینٹل سٹیٹ ہے جس میں آپ کسی چیز یا مقصد پر کنسسٹنٹ یا ذہن سے توجہ دینے لگتے ہیں۔ فوکس کرنے سے آپ اپنے کام میں بہتر اور زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ سیٹنگ کا مطلب ہے کسی چیز کو یا مقصد کو طے کر دینا، مطلب ڈیفائن کر دینا، شروع کر دینا، اس انٹینشن کے ساتھ ڈیفائن یا انیشیٹ کرنا کہ اس چیز کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ نیویگیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ یا سسٹم میں راستہ کھوجنا۔ ڈیجیٹل ورلڈ میں نیویگیٹ کرنے کا مطلب ہے جب کسی ویب سائٹ، ایپ یا آن لائن سروس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو صحیح لنکس یا بٹن کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے مقصد تک پہنچ سکیں۔ آپ کو وہ راستہ یا طریقہ فائنڈ کرنا ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچائے۔ کی لرننگ کے بعد اس لیسن کا سٹارٹ انٹروڈکشن سے ہو رہا ہے۔ انٹروڈکشن، ہر بزنس کے الگ الگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ آن لائن کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو صحیح پرائورٹی سیٹ کرنے اور اپنے پلان کو عمل میں لانے میں مدد کر سکتا ہے۔ ریچل سے سنتے ہیں جو ریچل کچن کی مالک ہیں۔ آن لائن بزنس سٹارٹ کرتے وقت کلیئر گول سیٹ کرنے سے کیسے مدد ملی؟ یہ پیسج یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آن لائن بزنس شروع کرنے کے لیے کلیئر گول سیٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ کو فوکس اور موٹیویٹ رہنے میں مدد کرتا ہے اور آپ اپنے وقت اور وسائل کو بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ریچل کی کہانی اس بات کی اچھی اگزامپل ہے کہ کیسے کلیئر گول سیٹ کرنے سے آن لائن بزنس شروع کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اسے پتہ تھا کہ اسے کیا حاصل کرنا ہے اور اس نے اپنے گولز حاصل کرنے کے لیے ایک کلیئر پلان بنایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اوریجنل انگلش میں کون سے ورڈز آئے ہیں۔ آبجیکٹیو کچھ ایسا ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک گول یا ٹارگٹ کی طرف ورکنگ کر رہے ہیں، یعنی آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے اور اس مقصد کو پانے کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں۔
ایگزیکٹلی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز یا بات میں پوری طرح صحیح یا واضح ہونا. پریورٹیز وہ ٹاسک یا ایکٹیویٹیز جو سب سے زیادہ ضروری ہیں اور جنہیں پہلے ایڈریس کرنا چاہیے. پلان کسی اسپیسیفک گولز یا آبجیکٹیو کو کیسے اچیو کیا جائے، اس کی ڈیٹیل آؤٹ لائن جس میں اس گول تک پہنچنے کے لیے ضروری سٹیپس، ریسورسز اور ٹائم لائن شامل ہوتی ہے. پلان ایک ڈیٹیل گائیڈ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنے گول تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. جس طرح روڈ میپ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے، اسی طرح ایک پلان آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے کون سے سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. ڈونٹنگ کا مطلب ہے کسی کام یا چیز سے ڈر لگتا ہے یا اسے برداشت کرنا مشکل لگتا ہے. اس سے کسی چیز کے سامنے خود کو کمزور یا پریشان محسوس کرنے کا احساس ہوتا ہے. نیکسٹ پیسج ہے، ہم سب انٹرنیٹ کو ایک کنزیومر کے نقطہ نظر سے استعمال کرنے کے عادی ہیں، لیکن آن لائن بزنس شروع کرنے کے لیے یہ جاننا مشکل ہو سکتا ہے کہ شروع کہاں سے کریں. کچھ واضح گول جیسے کہ کسٹمر پروفائلز کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا اس میں مدد کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص اپنی گرل فرینڈ کو ویلنٹائن ڈے کے لیے یا اپنی ماں کو مدر ڈے کے لیے کپ کیک ڈیلیور کروانا چاہتا ہے. اس پیسج میں یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ آن لائن بزنس شروع کرنے کے لیے کسٹمر پروفائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک ضروری سٹیپ ہے. جب آپ اپنے کسٹمر پروفائلز کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ ان کی ضروریات اور خواہشوں کو بہتر طریقے سے پورا کر سکتے ہیں. یہ آپ کے بزنس کو زیادہ افیکٹو اور پروفیٹیبل بنانے میں مدد کر سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اوریجنل انگلش میں کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. کنزیومر پرسپیکٹو گڈز یا سروسز خریدنے والے پرسن کے لیے ویو پوائنٹ یا انٹریکشن کو ریفر کرتا ہے. ویو پوائنٹ کا مطلب اس پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں اوپینین یا وے آف تھنکنگ ہے. انٹریکشن کا مطلب ہے کسی پروڈکٹ یا سروس کے ساتھ انگیج یا کمیونیکیٹ کرنا. اس میں کسی نہ کسی فارم میں انوالومنٹ، کمیونیکیشن یا کانٹیکٹ شامل ہوتا ہے. آئیڈینٹیفائنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پہچاننا یا ریکوگنائز کرنا. اس میں کسی چیز کو دوسروں سے ڈسٹنگوش کرنا اور اس کی آئیڈینٹی ڈٹرمن کرنا شامل ہے. پروفائل کسی کی پرسنالٹی، انٹرسٹ اور بیک گراؤنڈ کا بریف ڈسکرپشن ہے. پرسنالٹی کسی پرسن کی یونیک کوالٹیز، ٹریٹس اور بیہیویئرز کو ڈسکرائب کرتا ہے. یہاں کسی پرسن کی فیلنگ، تھنکنگ یا بیہیونگ کے طریقوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے. پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کئی طرح کے ورڈز اور فریزز یوز کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ فرینڈلی، آؤٹ گوئنگ اور چیئرفل. انٹرسٹ وہ چیزیں جو کسی پرسن کو پسند ہیں یا انہیں کرنا اچھا لگتا ہے. یہاں کسی پرسن کی ہابیز، پیشن اور ایکٹیویٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے. انٹرسٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کئی طرح کے ورڈز اور فریزز یوز کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ سپورٹس، ریڈنگ، میوزک. بیک گراؤنڈ کسی پرسن کی ایکسپیرینس، ہسٹری اور جہاں سے وہ آئے ہیں اس کو انکمپس کرتا ہے. یہاں کسی پرسن کی ایجوکیشن، اپ برنگنگ اور کیریئر کو ریفلیکٹ کرتا ہے. بیک گراؤنڈ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کئی طرح کے ورڈز اور فریزز یوز کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ اسمال ٹاؤن، 3 سبلنگ، ڈاکٹر فادر. ڈیلیور کا مطلب ہے کوئی چیز یا سامان کسی اسپیسیفک ایڈریس یا لوکیشن تک پہنچایا جانا. یہاں کوئی بندہ کپ کیک بھیجنا چاہتا ہے یا انہیں دینے کا ارادہ ہے کی سینس میں استعمال ہوا ہے. نیکسٹ پیسج ہے، ایک بار جب میں نے کسٹمر پروفائلز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تو میں ایڈورڈ کمپینز بنانے لگ گئی جو ان ٹرمز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن پر وہ کسٹمر پروفائل سرچ کریں گے. مثال کے طور پر ویلنٹائن کے ڈے کپ کیکس کے ساتھ. پیسج سجیسٹ دیٹ ایڈورڈ کمپین میں کسٹمر پروفائل کے ساتھ الائن ہونے والے اسپیسیفک کی ورڈز کو ٹارگٹ کرنا پوٹینشیل کسٹمر تک پہنچنے اور لیڈز اور سیلز جنریٹ کرنے کی ایک افیکٹو اسٹریٹجی ہے. اب ہم ووکیبلری کو دیکھتے ہیں. ایڈورڈ ایک آن لائن ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارم ہے جو بزنس کو سرچ ریزلٹ پیج پر اپنے ایڈز ڈسپلے کرنے کی اجازت دیتا ہے. جب یوزر کسی اسپیسیفک کی ورڈ کو سرچ کرتے ہیں تو ایڈورڈ ایڈز سرچ ریزلٹ پیجز کے ٹاپ اور سائڈ پر ڈسپلے ہوتے ہیں. کسٹمر پروفائل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے آئیڈیل کسٹمر کی ڈیموگرافک، سائیکوگرافکس اور بیہیویئرل کریکٹرسٹکس کو ڈسکرائب کرتا ہے. ڈیموگرافکس میں ایج، جینڈر، لوکیشن، ایجوکیشن، انکم ایٹسٹرا جیسے فیکٹر شامل ہیں. سائیکوگرافکس میں انٹرسٹ، ویلیو، لائف سٹائلز ایٹسٹرا جیسے فیکٹر شامل ہیں. بیہیویئرل کریکٹرسٹکس میں پرچیز ہسٹری، براؤزنگ ہابیز جیسے فیکٹر شامل ہیں. نیکسٹ پیسج کی اردو ہے، ڈیجیٹل آپ کے بزنس کو بہت طریقے سے مدد کر سکتا ہے، جیسے سوشل نیٹ ورکس پر تعلقات بنانا، آن لائن بیچنا، نئے کسٹمرز کو تلاش کرنا یا پھر موجودہ کسٹمرز کو برقرار رکھنا.
آپ اپنی شروعات کو ایک سادہ سوال پوچھ کر سکتے ہیں، آپ آن لائن کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ پیسج سجیسٹ کرتا ہے کہ بزنس کی ٹرانسفارمیشن شروع کرنے سے پہلے اپنے گولز کو کیئرفلی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ آن لائن کیوں ہونا چاہتے ہیں اور آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار آپ اپنے گولز کو کلیئر سمجھ لیتے ہیں تو آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے میں مدد کرنے کے لیے صحیح ڈیجیٹل مارکیٹنگ چینلز اور اسٹریٹجیز کو چوز کر سکتے ہیں۔ یہاں کچھ ایگزامپلز ہیں کہ کیسے بزنس ڈیجیٹل کا یوز اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سوشل نیٹ ورک پر ریلیشنز بنانا۔ سوشل میڈیا کسٹمر سے کنیکٹ کرنے اور ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے کا ایک گریٹ طریقہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، آن لائن سیلز کرنا۔ ای کامرس ایک گروئنگ مارکیٹ ہے اور ہر سائز کے بزنسز اپنے پروڈکٹس اور سروسز آن لائن سیل کرنے سے بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ نمبر 3، نئے کسٹمر ڈھونڈنا۔ بزنس نئے کسٹمر تک پہنچنے کے لیے سرچ انجن آپٹیمائزیشن، پے پر کلک ایڈورٹائزنگ اور سوشل میڈیا نیٹ ورک جیسے ڈیجیٹل چینلز کو یوز کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، کرنٹ کسٹمر کو مینٹین کرنا۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بزنس کو کرنٹ کسٹمر کو مینٹین کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ بزنسز کسٹمر سے کانٹیکٹ میں رہنے کے لیے انہیں اسپیشل ڈیلز اور ڈسکاؤنٹ دینے کے لیے اور ان کی لائلٹی کو ریوارڈ کرنے کے لیے سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ای میل مارکیٹنگ اور کسٹمر لائلٹی پروگرامز کا یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم ووکیبلری دیکھتے ہیں۔ اس کے اوریجنل انگلش پیسج میں ایک ورڈ سوشل نیٹ ورک استعمال ہوا ہے۔ سوشل نیٹ ورک آن لائن پلیٹ فارمز اور ویب سائٹ کو ریفر کرتا ہے جہاں انڈیویجول یا گروپ کنیکٹ، انٹریکٹ اور انفارمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں۔ سوشل نیٹ ورک کی ایگزامپل میں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، لنکڈ ان شامل ہیں۔ یہ پلیٹ فارمز لوگوں کو ریلیشن شپ بلڈ اور مینٹین کرنے، کنٹینٹ شیئر کرنے اور دوسروں کے ساتھ کنورسیشن میں انگیج ہونے میں انیبل کرتے ہیں۔ سیلنگ آن لائن۔ سیلنگ آن لائن بیچنا، جو ای کامرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ایک پروسیس ہے جس میں گڈز اور سروسز کو انٹرنیٹ کے ذریعے خریدنا اور بیچنا شامل ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ گیٹنگ دا ورڈ آؤٹ ہے۔ آگے جو ہمیں کنٹینٹ ملے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا مقصد، پروڈکٹ یا میسج کو لوگوں کے درمیان کیسے پھیلائیں گے یا ان کو اس کے بارے میں انفارمیشن کیسے دیں گے۔ پیسج کی ٹرانسلیشن یہ ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ ایک ہیئر سلون کے مالک ہیں۔ آپ کے مقصد مختلف ہو سکتے ہیں، زیادہ لوگوں کے بال کاٹنا، زیادہ معیاری خدمات فراہم کرنا اور آپ کی پروڈکٹس کو بیچنا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے سلون کے دروازے سے اندر آئے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یہ پیسج اس بات کو انٹروڈیوس کرتا ہے کہ بزنسز کو نئے کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ویزیبل ہونا ضروری ہے۔ اس بات کو السٹریٹ کرنے کے لیے پیسج ہیئر سلون کے مالک کی ایگزامپل استعمال کرتا ہے۔ ہیئر سلون کے مالک نے اپنے بزنس کے لیے کچھ اسپیسیفک گول سیٹ کیے ہیں، جیسے زیادہ لوگوں کے بال کاٹنا اور زیادہ پریمیم سروس بیچنا۔ لیکن ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہیئر سلون کے مالک کو اس بات کو انشور کرنا ہوگا کہ لوگ ان کے بزنس کے بارے میں جانتے ہیں۔ نیکسٹ پیسج کی ٹرانسلیشن ہے۔ یہ ایک بڑا مقصد ہے جو ڈیجیٹل دنیا آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ تو چلیے یہ کام شروع کرتے ہیں اور ڈیجیٹل دنیا میں اپنا نام بناتے ہیں۔ ایک آسان چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کو لوکل آن لائن ڈائریکٹریز میں درج کریں تاکہ جب لوگ سرچ انجنز یا آن لائن نقشوں پر ہیئر ڈریسر کی تلاش کریں تو آپ کا بزنس نظر آئے۔ پھر آپ اپنے بزنس کے بارے میں اپنی انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ بنانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ پیسج سجیسٹ کرتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بزنسز کو اپنے گول اچیو کرنے میں مدد کرنے کا ایک گریٹ طریقہ ہے۔ اپنے بزنس کو لوکل آن لائن ڈائریکٹریز میں لسٹ کرنا آپ کے بزنس کو آن لائن ویزیبل بنانے کا ایک ایزی طریقہ ہے۔ پیسج ویب سائٹ بنانے کی امپورٹنس پر بھی فوکس کرتا ہے، جو آپ کے بزنس کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن شیئر کرنے کا ایک گریٹ طریقہ ہے۔ نیکسٹ پیسج کی ٹرانسلیشن ہے۔ اس میں آپ اپنے اوپننگ آورز، لوکیشن، پرائز اور سروسز کے بارے میں معلومات شیئر کر سکتے ہیں۔ شاید آپ فوٹوز اور ویڈیوز بھی ڈال سکتے ہیں جو نئے کسٹمرز کو اپنے دروازے کے قریب آنے کے لیے اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر بھی ایک پیج بنا سکتے ہیں، جیسے فیس بک، گوگل پلس یا پھر ٹویٹر، جہاں آپ فوٹوز اور نئے آفرز پوسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کسٹمر سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ پیسج ویب سائٹ بنانے کے لیے اسپیسیفک ٹپس پرووائڈ کرتا ہے۔ بزنسز کو اپنے ویب سائٹ میں اپنے بزنس آور، لوکیشن، پرائزز اور سروسز کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن انکلوڈ کرنی چاہیے۔ اس میں
فوٹوز اور ویڈیو انکلوڈ کرنے کی امپورٹنس پر بھی فوکس کیا گیا ہے، جو وزٹر کو اٹریکٹ کرنے کا ایک گریٹ طریقہ ہے۔ نیکسٹ پیسج کی ٹرانسلیشن ہے: جب آپ اپنے مقصد حاصل کرنے لگتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو آپ کا علم ہو جاتا ہے تو آپ کے مقاصد خود بخود تبدیل ہو سکتے ہیں اور آپ اپنا دھیان وزٹر کو پیئنگ کسٹمرز میں تبدیل کرنے کی طرف بدلنا چاہیں گے۔ پیسج سجیسٹ کرتا ہے کہ جب بزنسز اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایفرٹ سے سکسیس حاصل کرنے لگتے ہیں تو ان کے مقصد خود بخود ایوالو ہو سکتے ہیں۔ تب بزنسز ویب سائٹ کے وزٹر کو پیئنگ کسٹمر میں تبدیل کرنے کی طرف فوکس کرنا چاہیں گے۔ اوریجنل انگلش پیسج میں جو ورڈز آئے ہیں ان میں سے کچھ سلیکٹ کیے گئے ہیں تاکہ ان کے میننگز کو سمجھا جائے۔ گیٹنگ دا ورڈ آؤٹ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز یا مقصد کے بارے میں لوگوں کو خبر پہنچانے یا پروموٹ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ الٹیمیٹ گولز، الٹیمیٹ کا مطلب ہوتا ہے اینڈ یا فائنل۔ الٹیمیٹ گول سے مراد ان لانگ ٹرم فائنل آبجیکٹو یا اچیومنٹ کی ہے جن کو اچیو کرنے کا ایک پرسن ایم کرتا ہے۔ پریمیم سروسز، پریمیم سروسز وہ سروسز ہیں جو اسٹینڈرڈ سروسز سے زیادہ مہنگی ہوتی ہیں لیکن ان میں ایڈیشنل بینیفٹ شامل ہوتے ہیں۔ یہ بینیفٹس مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ بہترین کوالٹیز، ایکسٹرا فیچرز وغیرہ۔ پریمیم سروسز اکثر ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اعلیٰ کوالٹی یا اسپیشلٹی کے لیے زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایگزسٹ کا مطلب ہے کوئی چیز یا کوئی شخص موجود ہے اور وجود میں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ حقیقی ہے یا اس وقت موجود ہے۔ گریٹ گول، گریٹ گول سے مراد ایک ایمبیشیس اور ویلیویبل آبجیکٹو ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے پانے کے لیے انسان کو قیمتی وقت اور محنت انویسٹ کرنی پڑتی ہے۔ ایسے مقصد لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں اور ایک شخص یا ایک آرگنائزیشن کی کامیابی پر اہم اثر ڈالتے ہیں۔ ایمبیشیس ایک کوالٹی ہے جو ان انڈیویڈلز میں پائی جاتی ہے جو اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے زیادہ ڈیڈیکیشن اور کریج دکھاتے ہیں اور زیادہ محنت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لسٹنگ، لسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز یا سامان کو ایک لسٹ یا ڈائریکٹری میں شامل کرنا یا ان کو لکھ کر ریکارڈ کرنا۔ یہ ریکارڈ کسی اسپیسیفک ریفرنس کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ فیوچر میں آسانی سے ڈھونڈا جا سکے۔ آن لائن ڈائریکٹریز، آن لائن ڈائریکٹریز ویب سائٹس ہوتی ہیں جن پر ویریس کیٹیگریز کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ یہ ڈائریکٹریز عام طور پر الفابیٹیکل آرڈرز میں آرگنائز ہوتی ہیں جس سے یوزر آسانی سے اسپیسیفک بزنسز یا سروسز کو سرچ کر سکتے ہیں۔ شیئر، شیئر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز یا انفارمیشن کو کسی دوسرے کے ساتھ ڈیوائڈ کرنا یا ٹرانسفر کرنا تاکہ دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ انٹائز، انٹائز کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ کرنے کے لیے اٹریکٹ یا ٹیمپٹ کرنا، عام طور پر انہیں کچھ اپیلنگ یا ڈیزائربل آفر کر کے۔ کریشن، کریشنز کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو بنائی گئی ہیں یا پیدا کی گئی ہیں۔ یہ ٹرمز عام طور پر ان چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو کسی کے دماغ یا ہاتھوں سے پروڈیوس کی گئی ہیں۔ آفر اسپیشل ڈیلز، آفر اسپیشل ڈیلز کا مطلب ہے کہ کوئی بزنس کسی اسپیسیفک پروڈکٹ یا سروس کے لیے ایسی آفر کرنا جو نارمل سے زیادہ ایڈوانٹیج دے رہی ہے۔ اس آفر میں ڈسکاؤنٹ، بائی ون گیٹ ون فری یا کچھ ایکسٹرا بینیفٹ جیسے فری گفٹ یا سروس بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اچیونگ، اچیونگ کا مطلب ہوتا ہے کسی گول یا آبجیکٹو کو حاصل کرنا یا پورا کرنا۔ یہ ایک پروسیس ہے جس میں ہارڈ ورک، ڈیڈیکیشن اور پرسیویرنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیڈیکیشن کا مطلب ہے کسی شے میں جینوئن انٹرسٹ اور اسٹرانگ کمٹمنٹ۔ جب کوئی شخص کسی گول یا کام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے تو وہ اس میں پوری طرح سے ایماندار ہوتا ہے اور اپنا پورا وقت اور محنت اس گول کو حاصل کرنے میں لگاتا ہے۔ پرسیویرنس، پرسیویرنس کا مطلب ہمت یعنی کرج اور پیشنس یعنی صبر ہے۔ جب کوئی شخص کسی چیلنجنگ ٹاسک یا گول کے لیے پرسیویرنس دکھاتا ہے تو وہ مشکلات اور سیٹ بیکس میں بھی ہمت اور صبر سے کام کرتا ہے۔ وہ چیلنجز اور obstacles کے باوجود اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں اسٹیڈ فاسٹ رہتا ہے۔ اویئر، اویئر کا مطلب ہوتا ہے انفارم یا کانشیس ہونا۔ جب کوئی کسی چیز سے اویئر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس چیز کی نالج یا انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اس کو جانتا ہے اور کانشیسلی اس کی ایگزسٹنس کو ریکگنائز کرتا ہے۔ ایوالو، ایوالو کا مطلب ہے کسی چیز میں گریجول یا سٹیپ بائی سٹیپ چینج یا ڈیولپمنٹ ہونا، چاہے وہ کسی لیونگ بینگ کی برتھ سے ایڈوانس سٹیٹ میں گروتھ ہو یا کسی آئیڈیا کی انیشل فارم سے زیادہ ریفائن اور امپروو ورژن میں ٹرانسفارمیشن ہو۔
ایوالو گریجول چینج یا ٹرانسفارمیشن کے پروسیس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نیو فیچرز۔ اس پیسج کی ٹرانسلیشن ہے آپ اپنی ویب سائٹ میں نئے فیچرز بھی شامل کر سکتے ہیں، جیسے آن لائن اپوائنٹمنٹ شیڈولنگ، شاید ایک ریویو سیکشن جہاں لوگ آپ کے بارے میں اچھا کہتے ہیں، یا پھر ایک ای کامرس اسٹور جہاں آپ اپنے ہیئر اور بیوٹی پروڈکٹس کو آن لائن بیچ سکتے ہیں۔ اب جب آپ وزٹر کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور انہیں کسٹمر میں تبدیل کرنے کے لیے ڈیجیٹل کا استعمال کر رہے ہیں، تو آپ آن لائن ایڈورٹائزنگ میں سرمایہ کاری کر کے اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اوریجنل انگلش میں جو ووکیبلری ہے، اس میں پہلا ورڈ ہے آن لائن اپوائنٹمنٹ شیڈولنگ۔ آن لائن اپوائنٹمنٹ شیڈولنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آن لائن پلیٹ فارم یا ویب سائٹ کے ذریعے اپنے کسٹمر کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی سروس یا بزنس کے لیے آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کر سکیں۔ اس سے کسٹمرز کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ وقت پر اپوائنٹمنٹ ریزرو کر سکیں، اور آپ کو بھی ان کے لیے ٹائم سلاٹ مینیج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ان تینوں ورڈز کا مطلب بھی جان لیتے ہیں۔ آن لائن کا مطلب ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر۔ اپوائنٹمنٹ کا مطلب ہے کسی ملاقات یا ٹائم سلاٹ کا مقرر ہونا۔ شیڈولنگ وقت یا ٹائم سلاٹ کے طے کرنے کا عمل۔ ریویو سیکشن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا حصہ یا پورشن جہاں لوگ اپنے اوپینین، کمنٹس یا فیڈ بیک شیئر کرتے ہیں۔ اس سیکشن میں اکثر لوگ اپنے سجیشن، ایکسپیرینس، اپریسیشن کے ورڈز لکھتے ہیں۔ نائس تھنگز، اس کا مطلب ہے کہ لوگ ریویو سیکشن میں چیز کے اچھے اسپیکٹس یا کوالٹیز کے بارے میں پازیٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔ اس سے وہ چیز یا سروس دوسرے لوگوں کے لیے اٹریکٹیو اور اپیلنگ لگتی ہے۔ اٹریکٹ وزٹر۔ اٹریکٹ وزٹر کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو کسی ویب سائٹ، اسٹور یا کسی جگہ پر کھینچنا تاکہ وہ وہاں آئیں اور اس جگہ کو ایکسپلور کریں۔ ٹرن وزٹر انٹو کسٹمر۔ ٹرن وزٹر انٹو کسٹمر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے بزنس یا ویب سائٹ پر آتے ہیں، وزٹر، انہیں آپ اپنے کسٹمر بناتے ہیں، یعنی کہ آپ انہیں آپ کے پروڈکٹس یا سروس خریدنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کے کلائنٹس یا کسٹمر بن جاتے ہیں۔ کسٹمر کی ٹرم زیادہ کیجول ہوتی ہے اور جنرلی ون ٹائم ٹرانزیکشن یا ریٹیل بزنس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کسٹمر عام طور پر کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کو خریدنے والا شخص ہوتا ہے۔ کلائنٹ ٹرم یوزلی پروفیشنل سروسز، لانگ ٹرم ریلیشن شپ اور اسپیشلائز سروس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لائر یا فائنینشیل کنسلٹنٹ کے لیے ان کے کسٹمر کو کلائنٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ لانگ ٹرم پروفیشنل ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں اور انہیں اسپیسیفک سروسز چاہیے ہوتی ہے۔ ایکسپینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز یا بزنس کو بڑھانا یا بڑے کرنے کا ایکٹ۔ یہ ٹرم بزنس کنٹینٹ میں استعمال ہوتی ہے جب کوئی بزنس یا کمپنی اپنے پروڈکٹ، سروسز، آپریشن یا جیوگرافک ریچ کو بڑھانے کے لیے قدم اٹھاتی ہے۔ انویسٹنگ۔ انویسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے پیسہ یا ریسورسز کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا یا دینا ہوتا ہے تاکہ فیوچر میں اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ ایڈورٹائزنگ۔ ایڈورٹائزنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی پروڈکٹ، سروس یا میسج کو پبلک یا ٹارگٹ آڈینس تک پہنچانے کے لیے ویریس میڈیمز اور چینلز کا استعمال کرنا۔ ایڈورٹائزنگ اکثر نیوز پیپر، میگزینز، ٹیلی ویژن، ریڈیو، آن لائن پلیٹ فارم، بل بورڈز اور ڈائریکٹ میل جیسے ذریعوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ نیکسٹ پیسج کی اردو ٹرانسلیشن ہے چاہے آپ کے ڈیجیٹل مقاصد کچھ بھی ہوں یا آپ اس وقت جہاں بھی ہیں، آپ کی ترجیحات قدرتی طور پر تبدیل ہوں گی اور آپ کے کاروبار کے ساتھ بڑھیں گی۔ اب یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آپ اپنے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی پیش رفت کو راستے میں ماپیں۔ اسے اینالیٹکس کہتے ہیں۔ اینالیٹکس آپ کو بتاتا ہے کہ کیا ٹھیک چل رہا ہے اور کیا درست کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس پر بعد میں اور زیادہ تفصیل میں بات کریں گے، لیکن ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کی کامیابی کو ماپنے کے لیے بہت سارے آپشنز ملتے ہیں۔ اب ہم اوریجنل انگلش پیسج کی ووکیبلری دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں اوریجنل انگلش پیسج نہیں دیا گیا، لیکن وہاں استعمال ہونے والے کچھ ورڈز کے میننگ دیے گئے ہیں۔ واٹ ایور۔ واٹ ایور کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی۔ اس کا استعمال تب ہوتا ہے جب آپ پریفرنسز کے بارے میں کیئر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ آئس کریم کھانا پسند کرتے ہیں، تو اگر آپ کہتے ہیں ہاں میں چاکلیٹ آئس کریم کھانا پسند کرتا ہوں لیکن ونیلا بھی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وٹ ایور کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کریں گے۔ کرنٹلی۔ کرنٹلی کا مطلب ہے ابھی یا اس وقت،
اس لفظ کا استعمال کر کے آپ کسی کی پریزنٹ ٹائم کی حرکت یا اسٹیٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پرائورٹیز کا مطلب ہوتا ہے وہ کاموں یا چیزوں کی لسٹ جنہیں آپ سب سے پہلے کرنے یا دھیان دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ نیچرلی، وہ چیزیں جو خود بخود بنا کسی کی مدد کے ہوتی ہیں۔ گرو کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز وقت کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ میک کا مطلب بنانا یا کسی چیز کو تیار کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو خود سے یا کسی اور چیز سے بناتے ہیں۔ جب کچھ نیا تیار کرتے ہیں تو میک کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں میک کا مطلب ہے کسی چیز کے ہونے کا سبب بننا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے کہ آپ کسی سچویشن کو کریٹ یعنی پیدا کر سکتے ہیں یا اپنے ایکشن اور ڈیسیژن سے کوئی چیز ہیپن کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ٹوائے کار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ موو کرے۔ جب آپ کار کو آگے پش کرتے ہیں تو آپ اس کے موو کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ میٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ کسی ریکوائرمنٹ یا کنڈیشن کو پورا کرتے ہیں یا اس پر رضامندی دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے ٹیچر نے کہا کہ ہوم ورک کو کمپلیٹ کر کے اسکول آنا ہے اور آپ نے ہوم ورک پورا کیا اور اسکول آئے تو آپ نے ٹیچر کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کیا ہے، آپ نے ٹیچر کی کنڈیشن کو سیٹسفائی کیا ہے۔ اس طرح سے میٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی ریکوائرمنٹ یا کنڈیشن کو پورا کرنا۔ ریئلی کا مطلب ہے سچ میں یا بنا کسی شک کے۔ اس ورڈ کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب آپ کسی بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ وہ سچ ہے، جب آپ کسی بیان کی سچائی کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ امپورٹنٹ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز یا بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جب کوئی چیز یا بات امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کے لیے یا کسی مقصد کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں میں بڑا فرق لا سکتی ہیں۔ معیار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز یا مقصد کو طے کرنے یا جانچنے کا ایکشن یا کسی چیز کی ہائٹ، لینتھ، ویٹ یا کسی چیز کی امپورٹنس کو جاننا یا طے کرنے کے لیے کسی طرح کے ٹول یا میتھڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ معیار کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کسی چیز کی مقبولیت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ پروگریس، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا۔ اس کا مطلب ہے کوئی چیز اچھی طرح سے چل رہی ہے یا کوئی چیز بہتر ہو رہی ہے، یعنی اس کا مطلب ترقی یا اضافے کا ہے۔ جب کسی چیز میں بہتر ہونے کی یا کسی مقصد کے قریب پہنچنے کی راہ میں اضافہ ہوتا ہے تو اسے پروگریس کہتے ہیں۔ along the way، یہ ایک ایڈیومیٹک ایکسپریشن ہے، کہانی یا سفر کے دوران گزری ہوئی چیزیں یا واقعات کو ریفر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انالیٹکس کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا کو انالائز کرنا، مطلب ڈیٹا کو دیکھ کر، سمجھ کر اور اسے فیصلہ کر کے کچھ حاصل کرنا۔ انالیٹکس کا استعمال ڈیٹا کو سمجھنے اور بہتر فیصلہ لینے کے لیے ہوتا ہے۔ ٹویک، اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ چھوٹی سی تبدیلی، یعنی کسی چیز میں کچھ مائنر چینجز یا امپروومنٹ کر دینا۔ ڈائیو کا مطلب ہوتا ہے ڈوبنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پانی میں نیچے جانا۔ یہ ایک قسم کا ایکشن ہے جو کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ پانی کی سرفیس سے سمندر کی تہہ تک جانے کے لیے یا ہوا کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لاٹس آف آپشن کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری چوائسز ہیں۔ سکسیس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی مقصد یا حرکت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ محنت کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں تو آپ کو سکسیس کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے مقصد تک پہنچنے اور اس کے بارے میں خوش ہونے کا احساس ہے۔ اوریجنل انگلش کے نیکسٹ پیسج کی ٹرانسلیشن ہے، تو صرف ایک یاد دلانے والا ہوں، ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے سوچئے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر ان آن لائن مواقع کو ترجیح دیں جو آپ کی موافقت کو پانے میں آپ کی مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ آنے والے چند ویڈیوز میں ہم آپ کو مختلف طریقے دکھائیں گے جن کی مدد سے آپ اپنی ڈیجیٹل موجودگی قائم کر سکتے ہیں۔ آن لائن خود کو مارکیٹ کرنے کے مختلف طریقوں پر سوچیں گے اور آخرکار سمجھیں گے کہ آپ کس طرح اپنی ڈیجیٹل کوششوں کو ناپ سکتے ہیں اور ان کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ ووکیبلری میں جسٹ اے ریمائنڈر ایک فریز ہے۔ اس کا استعمال تب ہوتا ہے جب کسی کو کسی بات یا چیز کی طرف دھیان دلانا ہوتا ہے جو وہ پہلے جانتے ہیں یا کسی وجہ سے بھول گئے ہیں۔ ڈائیو، جب آپ تیزی سے ایک ہائٹ سے نیچے جاتے ہیں، اسے ڈائیو کہتے ہیں۔ تھنک اباؤٹ ایک فریز ہے، اس کا استعمال تب کرتے ہیں جب کسی چیز کو اپنے دماغ میں سوچنے یا سمجھنے کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ نے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا ہے لیکن آپ اس سے سوچ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو پوری طرح سے یا صحیح طرح سے کرنا چاہتے ہیں، کمپلیٹلی ایکوریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لائک کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی چیز یا شخص کو پسند کرتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں۔ اچیو کا مطلب ہوتا ہے کسی مقصد یا ہدف کو حاصل کرنا یا کسی مشکل کام کو پورا کرنا۔ پرائورٹائز، کسی چیز کو آپ کی سوچنے اور کرنے میں اہمیت دینا اور اسے سب سے پہلے کرنا۔
اس کا مطلب ہے آپ اپنے وقت اور توانائی کو اس طرح خرچ کریں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ ڈفرنٹ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی چیز یا شخص کو دوسرے سے مختلف طور پر بیان کرتے ہیں۔ آن لائن اپرچونٹیز، اس کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیٹ پر موجود اپرچونٹیز اور فائدوں کو سمجھنا اور ان کا استعمال کر کے فائدہ اٹھانا۔ اپرچونٹیز کا مطلب ہوتا ہے جب کچھ کرنے کا موقع آتا ہے جسے آپ استعمال کر کے آپ کچھ اچھا حاصل کر سکتے ہیں۔ اپرچونٹیز آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اکمپلش کا مطلب ہوتا ہے کسی مقصد یا کام کو کامیابی سے پورا کرنا۔ گولز کا مطلب ہے کچھ حاصل کرنے یا کچھ کرنے کا ارادہ جو آپ اپنے مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ لک ایٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دھیان سے دیکھ کر سمجھنا یا اس کے بارے میں کچھ کہنا۔ ویز، جب ہم ویز کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ٹاسک یا کام کو کرنے کے لیے الگ الگ طریقے یا آپشن ہوتے ہیں جن میں سے آپ ایک کو چن سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس چوائسز ہوتی ہیں کہ آپ کام کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلش، اس کا استعمال کسی نئے پروجیکٹ، بزنس یا آرگنائزیشن کو شروع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب قائم کرنا ہے۔ اس سے آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایگزسٹنس میں لانا یا اسے زیادہ سٹیبل اور پرماننٹ بنانے کا پروسیس۔ انڈرسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا یا سمجھ لینا۔ جب آپ کسی بات، کنسیپٹ یا سوال کو دھیان سے سنتے ہیں اور اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں تو اسے انڈرسٹینڈ کہتے ہیں۔ معیار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی لمبائی، چوڑائی یا سائز کو یا کسی کوانٹٹی یا کسی کوالٹی یا پرفارمنس کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے کچھ سٹینڈرڈ یا طریقے سے جانچ کرنے کا عمل۔ امپروو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہتر یا سدھارنے کی کوشش کرنا۔ جب آپ کسی چیز کو اچھا یا بہتر بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ امپروو کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل انڈیورز کا مطلب ہوتا ہے ڈیجیٹل دنیا میں کیے جانے والی کوشش اور کام۔ جب کوئی شخص کمپیوٹر، آن لائن یا ڈیجیٹل ڈیوائسز کا استعمال کر کے کچھ کوشش کرتا ہے تو اسے ڈیجیٹل انڈیورز کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کام ہو سکتا ہے جو تعلیم، تفریح یا کام کے لیے کیا جائے۔ یہاں یہ لیسن اینڈ ہوتا ہے۔ آگے اس کے کی پوائنٹس دیے گئے ہیں، ان کو آپ خود ریڈ کر لیں۔ Thank you.